عبداللہ اور بلال کا سفر، ایمان اور دوستی کی کہانی۔ بغداد کے ہلچل والے شہر میں اسلام کے سنہرے دور میں دو لازم و ملزوم دوست عبداللہ اور بلال رہتے تھے۔ دونوں علم کے طالب علم تھے، سیکھنے اور وسیع اسلامی دنیا کو تلاش کرنے کا شوق رکھتے تھے۔ اللہ کے لیے ان کی مشترکہ محبت اور حکمت کی جستجو میں ان کا ایک گہرا رشتہ تھا۔ ایک دن انہوں نے دمشق کے دور دراز شہر کا سفر شروع کرنے کا فیصلہ کیا، جو اس کے مشہور علماء اور شاندار کتب خانوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ رہنمائی اور تحفظ کے لیے دعا کے ساتھ وہ اپنی مہم جوئی کے لیے آگے بڑھے۔ ہر ایک کے پاس کتابوں، سامانوں اور تجسس کا ایک نہ ختم ہونے والا جذبہ تھا۔ بنجر صحرا کا سفر مشکل تھا۔ وہ حفاظت، کہانیاں بانٹنے اور مسافروں کے متنوع گروپ سے سیکھنے کے لیے ایک کارواں میں شامل ہوئے۔ ان میں حکیم نام کا ایک بوڑھا اعرابی بھی تھا، جو عبداللہ اور بلال کا سرپرست بنا۔ حکیم نے انہیں ستاروں کے ذریعے گھومنے پھرنے کا فن اور سخت صحرائی ماحول میں صبر و برداشت کی حکمت سکھائی۔ ایک رات ستاروں کے وسیع سائبان کے نیچے حکیم نے نبی اکرام کے مکہ سے مدینہ تک کے اپنے سفر کے بارے میں ایک کہانی سنائی، جسے حجرہ کہا جاتا ہے۔ اس نے ان آزمائشوں، غیر متزلزل ایمان اور پیغمبر اور ان کے ساتھی ابو بکر کو عطا کردہ الہی تحفظ کے بارے میں بات کی۔ اس کہانی سے متاثر ہو کر عبداللہ اور ابلال کا عزم مزید مضبوط ہوا۔ ہفتوں کے سفر کے بعد قافلہ ایک نخلستان پر پہنچا، جہاں انہوں نے آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہاں ان کی ملاقات امام موسی نامی ایک عالمی سفر سے ہوئی۔ سیکھنے کے شوقین عبداللہ اور بلال نے علوم حدیث سے لے کر عربی گرامر کی پیچیدگیوں تک مختلف موضوعات پر ان کے فوری لیکچرز میں شرکت کی۔ امام موسی نے ان کے جوش و جذبے سے متاثر ہو کر انہیں اسلامی فقہ کا ایک نادر نسخہ تحفہ میں دیا اور ان پر زور دیا کہ وہ جہاں کہیں بھی جائیں اس کے علم کو شیئر کریں۔ اپنے سفر کو دوبارہ شروع کرتے ہوئے انہیں بے شمار چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک شام ان پر ڈاکوؤں نے گھات لگا کر حملہ کیا۔ عبداللہ اور بلال اگرچہ خوفزدہ تھے، مضبوطی سے کھڑے ہوئے اور اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے قرآن کی آیات کی تلاوت کی۔ معجزانہ طور پر ڈاکو اپنی ہمت اور ایمان سے متاثر ہوئے۔ انہوں نے انہیں بچانے کا فیصلہ کیا اور انہیں کھانا اور پانی بھی فراہم کیا۔ ایک اور آزمائش ریت کے شدید طوفان کی صورت میں آئی، جس نے انہیں قافلے سے جدا کر دیا۔ کھوئے ہوئے اور گمراہ ہو کر انہوں نے اپنا راستہ تلاش کرنے کے لیے حکیم کی تعلیمات پر انحصار کیا۔ انہوں نے ایک غار میں پناہ لی، جہاں انہیں دعا اور غور و فکر سے سکون ملتا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب بلال نے ایک عظیم عالم بننے اور اپنے علم کو عمد کمیونٹی کے فائدے کے لیے استعمال کرنے کا اپنا خواب شیئر کیا۔ مہینوں کے سفر کے بعد بالآخر عبداللہ اور بلال دمشق پہنچ گئے۔ شہر کی شان و شوکت اور یہاں کے لوگوں کی گرمجوشی نے ان کے حوصلے تازہ کر دیے۔ انہوں نے اپنے آپ کو مطالعہ میں غرق کر دیا۔ اس وقت کے عظیم علماء جیسے امام الغزالی اور الفارابی کے لیکچرز میں شرکت کی۔ انہوں نے اپنے دن لائبریریوں میں گزارے، تحریریں نقل کرتے اور علمی مباحث میں مشغول رہتے۔ محنتی طلباء کے طور پر ان کی شہرت پھیل گئی اور انہیں مشہور انوی مسجد میں پڑھانے کے لیے مدعو کیا گیا۔ یہاں انہوں نے نہ صرف علم سکھایا بلکہ عاجزی اور دوسروں کی خدمت کی اہمیت کو بھی سیکھا۔ ان کا رشتہ مضبوط ہوتا گیا کیونکہ انہوں نے اپنے تعلیمی حصول اور روحانی ترقی میں ایک دوسرے کا ساتھ دی۔ سال گزر گئے اور عبداللہ اور بلال کے بغداد واپس آنے کا وقت آ گیا۔ ان کا واپسی کا سفر امید اور کامیابی کے احساس سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اپنے ساتھ نہ صرف کتابیں اور مخطوطات لے گئے بلکہ تجربات اور نئی حکمت کا خزانہ بھی لے گئے۔ واپسی پر ان کا بطور معزز علماء کرام استقبال کیا گیا۔ انہوں نے ایک مدرسہ سکول قائم کیا جہاں وہ اپنے حاصل کردہ علم کی تعلیم دیتے تھے۔ ان کی تعلیمات میں ایمان کی اہمیت، علم کے حصول اور دوستی اور یکجہتی کی خوبیوں پر زور دیا گیا تھا۔ عبداللہ اور بلال کا سفر محض ایک جسمانی سفر سے زیادہ تھا۔ یہ ایک روحانی اوڈیسی تھی جس نے ان کی زندگیوں اور بہت سے دوسرے لوگوں کی زندگیوں کو تشکیل دیا۔ ان کی کہانی آنے والی نسلوں کے لیے مشال راہ بن گئی۔ اسلامی بھائی چارے کے حقیقی جوہر، علم کی جستجو اور مصیبت کے وقت غیر متزلزل ایمان کی مثال بنی۔ ان کی میراث ان لوگوں کے دلوں اور دماغوں میں رہتی ہے جنہیں انہوں نے سکھایا۔ ایمان، دوستی اور علم کی جستجو کی پائیدار طاقت کا ثبوت۔ اور اس طرح عبداللہ اور بلال کی کہانی اللہ سے محبت اور حکمت کی جستجو میں جکڑے ہوئے دو دوست حوصلہ افزائی کرتے رہے اور ان سب کو یاد دلاتے رہے جنہوں نے اسے سنا تھا کہ ایمان اور دوستی کا سفر کیا جا سکتا ہے۔